السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی، لکھتے ہیں تیرے غم میں نظم مسجد اقصی، بے بس تو ہے مگر بے حس نہیں مسجد اقصی، نبیوں کی امامت کے لیے تجھ میں کھڑے تھے، معراج کی شب شاہ مسجد اقصی، حالات کی زنجیر ہے یہ پاؤں میں ہمارے، حالات کی زنجیر ہے یہ پاؤں میں ہمارے، بزدل نہیں مولا کی قسم مسجد اقصی۔ حاضرین مجلس اور اس وطن کے غیور نوجوانوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے مسئلہ فلسطین اور امت مسلمہ کا کردار۔ جناب صدر مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی ماں کیسے اور کیوں کر جیے کہ جس کا لخت جگر اس کی آنکھوں کے سامنے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کا خواب لیے پھرے مگر فقط ایک حملے کے اندر اس کے خاندان، اس کے گھر اور اس کے اسکول سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں؟ مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے کہ فقط ایک حملے کے اندر اس کے سارے خاندان کو شہید کر دیا جائے؟ کہتے ہیں کہ کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، کہتے ہیں کہ کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھ اپنے سے وہ پار لگاتا تھا کشتیاں، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل تک جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں۔ جناب صدر آج میں کس کس کا حال سناؤں، کس کس گھر کا دکھ سناؤں؟ یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے، بچے یہ کہتے ہوئے موت کی نیند سو جاتے ہیں کہ کہاں ہے وہ مسلمان جن کا سبق ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک مسلمان 10 پر حاوی تھا؟ کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح؟ کیا کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ کیا کوئی اب غزنوی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، دیکھو مجھے کوئی ایوبی بچانے کیوں نہیں آ رہا؟ ایک کونے سے آواز گونجتی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آتا کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں کوئی عبدالحمید کا جنم نہیں دیتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم کو پیدا نہیں کرتا کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی ایوبی کی جلگار نہیں لاتا کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب اسلام میں کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں چلاتا کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، کیا کوئی پکارو سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ ایوبی اٹھ قبر سے اور حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ قبر سے کہ اسلام کی بیٹیاں تجھے پکار رہی ہے، ایوبی اٹھ قبر سے اور حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ قبر سے کہ اسلام کی بیٹیاں تجھے پکار رہی ہے۔ بیچ کر تلواریں مسلح خرید لیے تم نے، بیچ کر تلواریں مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ افسوس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں آسمان سے کتار اندر کتار اب بھی۔ جناب صدر آج کل کا وہ نوجوان جو ٹک ٹاک پر رقص کر کے، انسٹاگرام پر ڈانس کر کے لائکس اور فالوورز اکٹھے کرتا ہے، وہ نوجوان کیا جانے کیا ہوتا ہے قربانیاں، وہ نوجوان کیا جانے کیا ہوتا ہے اپنوں کا کھونا، کیا جانے کہ میدان جنگ میں سر پر کفن باندھ کر جانا اور دشمن کے طوطے اڑا دینا، کیا جانے دشمن کے سامنے فرات بن کر ڈٹ جانا،
آج کل کے نوجوان کیا جانے کیا ہوتا ہے، ان کے آباء و اجداد گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پر ملک کے ملک فتح کر لیا کرتے تھے، مگر تم تو وہ مرد مومن نہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جناب صدر، آج میں اس بات پر غور دلانا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کے لیے نعرے تو ہر کوئی لگا لیتا ہے، اظہار افسوس تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے۔ آج ہم پر امتحان کی گھڑی آ چکی ہے، مگر ہم افسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آج ہم نے اپنے اوپر مایوسیوں کو مسلط کر لیا ہے، ہم نے مایوسیوں کو گلے لگا لیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آج بھی رب کعبہ ہمارے گھوڑوں سے اٹھنے والے دھول کی قدم اٹھا سکتا ہے، آج کی سپر پاور امریکہ ہماری مرہون ملت ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہوں گا کہ آج بھی ہم اسرائیل کے چنگل سے فلسطین کو چھڑا سکتے ہیں، ہاں ہم چھڑا سکتے ہیں، مگر کیسے؟ جب ہم فاروق کی یلغار لے کر نکلیں گے، ایوبی کی تلوار لے کر نکلیں گے، تو حقیقت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ بجھ جائے شمع تو جل سکتی ہے، بجھ جائے شمع تو جل سکتی ہے، کشتی ہر ایک طوفان سے گزر سکتی ہے۔ ارے مایوس نہ ہونا، ارادے نہ بدلنا، قسمت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے، قسمت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ والسلام۔